اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ السلام علیکم دوستو، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ آیت 21 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ دوستو، اس کے بعد تھوڑی سی گفتگو کریں گے اور ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے بھی ہم نے پرہیزگاری کا جو ایک مطلب پہلے بھی ہم نے سمجھا تھا۔ سورۃ بقرہ کی جو ابتدائی آیات ہیں اس میں جس میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، تو پرہیزگار لوگ ہم نے بتایا تھے وہ کون سے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جو یہ آیت ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے۔ ایک تو یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں کر دی گئی ہے کہ جتنی بھی تخلیقات ہیں وہ اللہ رب العالمین ہی کی مرہون منت ہے۔ مطلب یہ جو شک ہی نکال دیا گیا ہے اس آیت میں کہ کوئی اور بھی ہے جس نے کچھ تخلیقات میں شریک ہے یا پہلے کسی اور نے کیا تھا اب اس رب نے کیا، تو یہ تو بات کلیئر ہے کہ وہ ایک ہی رب ہے، اسی نے یہ ساری تخلیقات کی۔ اور دوسرا اس میں بڑی ایک اہم پہلو ہے پرہیزگاری کا، کہ وہ عبادت کرنے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ مطلب اللہ کو تو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہم پرہیزگار بن سکیں۔ اس میں پرہیزگاری کا جو میں جہاں تک سمجھا ہوں، اور اگر میں ٹھیک سمجھا ہوں تو مجھے بتائیے گا، یہ احتساب کا مطلب ہے یہاں پر پرہیزگاری، کہ آپ اپنے آپ کو جواب دہ سمجھیں گے اللہ کے حضور۔ جب آپ عبادت کرتے ہیں، جب اللہ کے آگے جھکتے ہیں تو آپ اپنے اعمال کا اپنے آپ کو جواب دہ بھی سمجھیں گے۔ جب آپ اپنے ہر عمل کو اس نقطہ نظر سے دیکھیں گے کہ اللہ کے آگے اس کا مجھے جواب دینا پڑے گا، تو پھر آپ اس عمل میں اگر کوئی کبا ہے، خرابی ہے، تو آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جب آپ وہ اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور اس جواب دہی کے تصور کے ساتھ، تو در حقیقت وہ آپ کی پرسنالٹی کو گروم کرتا ہے، آپ کو ایک اچھا انسان بننے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جب آپ اس طرح جھکتے ہیں اللہ کے حضور کہ آپ اپنے ہر عمل کے لیے جواب دہ تصور کرتے ہیں، تو پھر آپ وہ پرہیزگار بنتے ہیں، جواب دہی والا پرہیزگار۔ تو دوستو، اللہ کی عبادت کرنی ہے تو یہ بھی سوچنا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے ہم جواب دہ ہیں۔ جب ہم اپنے ہر عمل کو ہر نماز کے وقت سوچیں گے تو ہم کتنے کانٹے ہیں، کتنی خرابیاں ہیں جو اپنی پرسنالٹی سے مائنس کرتے جائیں گے، اور اس کے بعد ہماری جو ہے اعمال وہ کس قدر شفاف اور ہماری شخصیت کس قدر پسندیدہ ہو جائے گی کہ اس کی تو پھر مثال ڈھونڈنا مشکل ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔